افغانستان کب جو ہے عدم استحکام کا شکار نہیں تھا؟ جب سے سوویت یونین کی مداخلت شروع، اس کے بعد مسلسل وہاں پہ خانہ جنگی ہے. اچھا، اور اس کو ظاہر کہ علاقائی ممالک اس سے متاثر بھی اور ہم نے مینج بھی کیا. بات یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کا جو بھی حل ہوگا وہ وہاں کے عوام کریں گے. اگر وہاں پر غالب قوت افغان طالبان ہے، اور اگر کوئی جو وہاں پہ سو کالڈ ماڈرن لوگ ہیں اور وہ بغیر بنیاد کہتے ہیں نا کرچز کے، بیساکھیوں کے، بیرون ملکی نہیں چل سکتے، تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں چلیں گے. جب نیٹو کی پوری فوج تھی تب انہوں نے اگر اس کو ڈیفیٹ نہیں کیا، تو جب امریکن ٹروپس پل آؤٹ کر دیں گے، نیٹو پل آؤٹ کر دے گا، تو یقیناً آپ دیکھیے گا کہ افغان طالبان کے ہاتھ میں میدان جائے گا. اچھا، اب یہ وہاں کے افغانیوں کی اپنی روایتیں ہیں کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس کے اندر ایک مطلب ہے پرانی روح ہے اس کے اندر، وہ بدلتے بدلے گی. ایک دم چٹکی بجاتے ہی آپ اس کو مغربی جمہوریت تو ہمارے ملک میں پوری طرح نہیں آئی تو وہاں کیسے آئے گی؟ تو یہ جو ایک بات سے ہماری خواہشات ہیں نا، تو میرے خیال میں افغان طالبان جو بھی کہتے ہیں گراؤنڈ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہی حکومت کو مذاکرات کی ٹیبل کو کرتا ہے. امریکہ نے اپنا 20 سال جھونک دیے وہاں پر، امریکہ جو ہے اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکا، اور یقیناً اب وہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ایک ان کی وار مشینری بھی ہے، تو وہ چاہتے کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ بھی رہے، ہماری افغانستان کو چھوڑ بھی نہ دے. لیکن مسئلہ یہ کہ جب انگیج کرتے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور افغانیوں کے اور ریجن کے مفاد میں کہ امریکہ جتنا جلد بوریا بستر اپنا گول کر کے یہاں پہ سے جائے، وہاں کے لوگوں کو خود کرنے دیں. وہ وہاں پہ اسلامی نظام لائیں، سوشلزم لائیں، کمیونزم لائیں. جمہوریت میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ وہاں کا مسئلہ ہے. وہ اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. مغربی انسانی حقوق کے تصورات کچھ اور ہیں، مشرق کے کچھ اور ہیں، افغانیوں کے کچھ اور ہیں. تو آپ مسلط نہیں کر سکتے کہ جی جو امریکہ کہتا ہے، امریکی جمہوریت ہے وہی چلے گی. لیکن یہ صرف افغانستان تک محدود نہیں رہتے. یہ جو گروپس ہیں یہاں پر موجود ہیں، یہ آپ کو پتا ہے کہ جو امریکہ میں جو حملہ ہوا 9/11 والا، اور اس کے بعد یہ صورتحال اس طرح سے کر کے بنی، تو ایکچولی تو جو یہاں سے آپریٹ کر رہے تھے، جو گروپس آپریٹ کر رہے تھے، جو دہشت گردی پھیلا رہے تھے، پاکستان بھی اس کا شکار رہا اور دیگر ممالک بھی رہے اور امریکہ بھی رہا. تو اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ آپ اپنے ملک کے لیے تو کم از کم کچھ سٹیپس لیں گے نا. ایک تو بات یہ کہ سبسٹینٹیو نہیں ہے یہ بات کہ جو لوگ انوالو تھے وہ سعودی شہری تھے سارے جنہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے نا، ایک پسماندہ علاقے سے یہ کوسچن مارک رہتا ہے کہ پناہ تو وہاں پہ ملی تھی نا، بیٹھ کر واقعی پناہ تو وہاں افغانستان میں ملی تھی نا ان کو، وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ایک بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں فیکٹ اور فکشن ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے کچھ تانے بانے وہاں پہ نہیں ہوں گے، لیکن کیا تمام تانے بانے وہیں تھے؟ کیا تانے بانے کیا دیگر دنیا کے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں نہیں تھے؟ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی؟ شہری کس کے تھے؟ کہاں سے جا کے ان کو ویزا ملا ان لوگوں کو؟ ظاہر امریکہ نے افغانستان میں تو ویزا نہیں دیا ہوگا ان کو، تو تانے بانے تو کہیں اور ہیں. اٹ واز اے براڈ نیٹ ورک. ٹھیک ہے نا، تو اس کا سارا ملبہ جو امریکی غصہ تھا وہ صرف افغانستان پہ اترا، کیونکہ ظاہر پتلی گردن تھی، ایک ان کو سمبلزم چاہیے تھا، انہوں نے کر دیا. لیکن اس کے نتیجے میں کیا امریکہ کے مسائل ختم ہو گئے؟ بات یہ کہ ہمارے یہاں جو بہت زیادہ مسلم اینگر ہے اور جو ایک لوگوں میں غم و غصہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہو، مسئلہ کشمیر ہو، جس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ، اور انصاف کی کمی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو اس کا ایک رد عمل آئے گا. آپ جو ہیں جمہوریت کے نام پہ آپ نے لیبیا کو تباہ کر دیا، آپ نے عراق کو برباد کر دیا، آپ جو ہے روز غازہ کے اندر جو کچھ کرتے ہیں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے دکھ بہت گہرے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو رد عمل ہو صحیح نہیں ہو، لیکن ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں بعض لوگ ہوں گے جو دیں گے اس طرح کا رد عمل. تو مغرب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملبہ صرف ہمارے اوپر گرانے کے بجائے، مسلمانوں پہ گرانے کے بجائے، کچھ وہ اپنے گریبان میں بھی جھانکے، اپنی زیادتیوں کو بھی دیکھیں. اس کے بغیر کام نہیں چلتا. ہم ایک یورو سینٹرک امریکہ کے اس میں کہتے ہیں جی وہ سب دہشت گرد ہے افغانستان میں، بس پاندہ ملک ہے. میں اس زمانے میں ایسوسییٹڈ پریس آف امریکہ میں کام کرتا تھا جب یہ جنگ شروع ہوئی. ڈیزی کٹر بوم، دنیا کی ایک ریگ ٹیگ آرمی افغان طالبان، نہ کھانے کو نہ جوتا ان کے پاس، اور دنیا بھر کی سب سے طاقتور ترین قومیں بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں، اور انہوں نے مطلب ہے وہ ڈیزی کٹر بم گرتا تھا تو کئی فٹ بال کے گراؤنڈ کے برابر پورا کہتے ہیں آکسیجن تک ختم ہو جاتی تھی وہاں پہ. انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اس کا وہ حل نہیں تھا. اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہماری حکومت کہتی تھی، پرویز مشرف صاحب کو دور حکومت تھا، کہ جی آپ انگیج کریں، آپ بات کریں، کیونکہ سارے افغان طالبان جو ہیں آپ اس کیمپ پہ نہیں دھکیل سکتے، کیونکہ القاعدہ نے استعمال کیا ان کی مہمان نوازی کو، ایکسپلائٹ کیا، اور وہ پھر ہم نے دیکھا بھی بعد میں. تو آپ جب تک یہ اگر تقسیم نہیں کریں گے، آپ سب کو کہہ دیں کہ کیونکہ سب کی داڑھی اور آپ کو اچھے نہیں لگتے ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے، تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے نا. تو اس زمانے میں بھی پاکستان کا وہی موقف تھا جو آج تھا ایز اے اسٹیٹ،
کہ انگیج ود افغان طالبان، اور وہ موقف دیکھیں کہ تاریخ نے درست ثابت کیا. حالانکہ ہم پہ بڑا دباؤ تھا اور ہم نے امریکہ کے ساتھ تعاون بھی کیا، لیکن ہمارا مشورہ یہی تھا کہ آپ افغان طالبان کو، جو کہ وہاں کی ایک مضبوط قوت ہے، نمائندہ قوت ہے، وہ 70% پشتونوں کی نمائندگی کرتی ہے، اس کو آپ اس طرح سے کچل نہیں سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے. جی صحیح. عامر صاحب، پاکستان کو بھی اس حوالے سے، کیونکہ ابھی جیسے ہی امریکی فوجی یہاں سے نکلیں گے تو وہاں پر ایک خانہ جنگی کی صورتحال بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ پاکستان تک تو خصوصاً آئیں گے. تو آپ کے خیال میں جن چیلنجز کا سامنا ہے اب پاکستان کو اس انخلا کے بعد، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کس حد تک تیار ہے؟ افغانستان میں خانہ جنگی جاری و ساری ہے، افغانستان میں تو خانہ جنگی ہو رہی ہے. میں آپ کو پھر تاریخ کا وہ وقت دلاؤں گا جس دن احمد شاہ مسعود کو قتل کیا گیا، 9/11 کے واقعے سے 2 دن پہلے. اس دن جو تھا تقریباً 99% افغانستان پر افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا تھا. جو نقصان ہوا القاعدہ کی اس کارروائی سے افغانستان کو اور مسئلہ کشمیر کو ہوا، تو جو القاعدہ نے دہشت گردی امریکہ میں کی، اس کا ڈیمیج جو ہے، نقصان، ورنہ تو مسئلہ اسی وقت حل ہو گیا تھا، خانہ جنگی ختم ہو گئی تھی، افغانستان پہ طالبان جو تھے مستحکم قبضہ کر لیا تھا. اگر بیرونی قوتیں نہ آتی تو افغان طالبان کی حکومت قائم تھی. تو پاکستان کے لیے ایک تو جو بات ہے کہ ہمیں جو ہے کہ کوئی ایکٹیو امریکہ کے دباؤ میں آ کے کسی قسم کی اپنے علاقوں کو، جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا، استعمال نہیں کرنے دینا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے مفاد میں کہ افغان طالبان یا جو بھی قوت وہاں پہ گراؤنڈ کو کنٹرول کرتی ہے، ہم اس سے نیگوشیٹ کریں گے. اشرف غنی کی ایک بڑی مصنوعی حکومت ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ شو بوائے ہیں وہ خالی مغرب کے، تو وہ لوگ جو ہیں ان کی کوئی جڑیں نہیں ہیں عوام کے اندر، وہ ناقابل قبول ہیں. کابل سے آگے، کابل کے 4 محلوں سے آگے ان کی کوئی حمایت نہیں ہے، گراؤنڈ میں ان کی کوئی حمایت نہیں ہے. تو وہ لوگ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ نجیب اللہ کا بھی آپ دور یاد کریں، کمیونسٹ پارٹی جب وہ ان کی کمیونسٹ سپورٹ کرتے تھے، وڈرا ہوا، کرمبل کر گیا پورا کا پورا. حالانکہ وہ لوگ تو زیادہ مستحکم تھے، نظریاتی لوگ تھے جو بائیں بازو کے تھے. تو یہ جو مغرب کے ایک پٹھو ہیں یہاں پر جو کہ ان کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ ڈیپتھ نہیں ہے کہ وہ افغان طالبان کے سامنے بغیر بیرونی سہارے کے کھڑے ہو سکیں. ہمیں محتاط رہنا ہے، اس جنگ کو اپنے اندر نہیں آنے دینا، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ مداخلت نہ کریں. ہم مداخلت نہ کریں، اپنی سرحدوں کو سیکیور کریں. باڑ ہم لگا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور مطلب ہے آپ باقی جو ہے پیس ایفرٹ میں جو ہم تعاون کر سکتے ہیں کریں، لیکن ذمہ داری افغان طالبان کی پاکستان کی نہیں ہے، اور ہم نہ لے سکتے ہیں نہ ہمیں دینی چاہیے. جی صحیح. تو عامر صاحب، یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو وزیر اعظم نے اس وقت بڑا اسٹرکٹ پوائنٹ یہ لیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو یہ بڑا ویلڈ ہے، بہت زبردست ڈیسیژن ہے. میرے خیال میں انہوں نے عوامی اور قومی امنگوں کی ترجمانی کی ہے عمران خان صاحب نے، اور امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو جس طرح سے استعمال کیا، اور جس طرح سے پھر آپ نے دیکھا کہ آج اس کے اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ بھارت ہے. ہمارے اور امریکہ کے جو مفادات ہیں کہیں پہ کنورج نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ سی پیک کے خلاف ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھارت کی بالادستی قبول کر لیں اس علاقے میں، ہم کشمیر کے اوپر مفاد کو قربان کر دیں اپنا. تو امریکہ سے ہم کو لڑنا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہم نہیں، ہمارا وہ ہے، لیکن ہم اس کے اشاروں پہ بھی ناشنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ہمیں ایک نئی فورن پالیسی، ایک اپنا ایک الگ اپنی شناخت کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنا ہوگا، اور اس میں امریکہ کی جس طرح کے دباؤ، اس کی مزاحمت جو ہے بہت اچھا خوش آئند فیصلہ ہے. تو ایسے میں مہاجرین کے معاملے کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ مہاجرین بھی تو یہاں پر موجود ہیں، پناہ گزین موجود ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا یہ تو انسانی اس کا مسئلہ ہے، لمیہ ہے کہ کون اپنا ملک، اپنا وطن چھوڑنا پسند کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی ایسے حالات نہیں ہیں، اور پاکستان نے گزشتہ 80 کی دہائی سے بوجھ اٹھایا ہوا ہے. جب تک افغانستان میں، اور میرے خیال میں اس کے لیے پاکستان کو نمبر 1 کہ وہاں پہ خانہ جنگی ختم ہو، اس کے بعد جو ہے بین الاقوامی مدد آئے کہ ان لوگوں کو سیٹل کیا جائے. ماضی میں بھی کوششیں ہوئی، وہ لوگ افغانی دوبارہ گھوم کے پاکستان آ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے ہمارے ساتھ، ان کے رشتے ناتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے قبائلی علاقوں کے اندر ایک وہ ہے. تو یہ ایک بڑا، یہ بھی پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن اصل شرط یہ ہوگی، یہ مسئلہ بھی اس وقت حل ہوگا کہ جب افغانستان میں ایک لیجیٹمیٹ نمائندہ حکومت آئے، اور اس کے بعد پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک ان کو مدد فراہم کریں کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، امن ہو وہاں پر، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو باعزت طور پر واپس جائیں.